اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شکایت کی بجائے شکریہ ادا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ روح اللہ، دنیا میں کون سی بات سب سے زیادہ مشکل ہے؟ کہا خدا کا غصہ۔ بولے اور کون سی بات اس سے نجات دلاتی ہے؟ کہا کہ تو اپنے غصے کو مارے اور پی جائے۔ اس کا یہ طریق ہوتا ہے کہ جب نفس چاہے کہ شکایت کرے تو آدمی اس کے خلاف کرے اور شکریہ ادا کرے اور اس کی تعریف میں اتنا مبالغہ کرے کہ اس کی محبت اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس لیے کہ جھوٹ موٹ شکریہ ادا کرنا خدا سے محبت کی جستجو کرنا ہے۔ بڑے مولانا قدس اللہ سر العزیز اس طرح فرماتے ہیں کہ مخلوق سے شکایت گویا خدا سے شکایت ہے، اور فرمایا تیری عدم موجودگی میں دشمنی اور غصہ تجھ سے پنہا ہے، جیسے آگ جب تو دیکھے کہ ایک چنگاری نے جست کی ہے تو اسے وہیں بجھا دے تاکہ وہ عدم کو لوٹ جائے جہاں سے کہ وہ آئی ہے، اور اگر تو جوابی آگ سے اس کی مدد کرے تو اس کو ایک دوسرے عدم سے راہ مل جائے گی، اور اس کو پھر عدم میں بیچنا دشوار ہوگا۔ اس کو بہتر طریق سے دور کر۔ سورہ حامیم سجدہ۔ تاکہ دشمن کو دو طریق سے مغلوب کرے۔ ایک یوں کہ دشمن گوشت پوست نہیں ہے بلکہ ایک خراب جذبے کا نام ہے۔ جب کثرت شکر سے وہ دور ہو جائے گا تو اس دشمن سے بھی دور ہو جائے گا۔ اس لیے ایک تو تباً ایسا ہوتا ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ فائدہ نہیں دیکھتا، جیسے لڑکے کسی پر آوازہ کستے ہیں تو وہ گالی دیتا ہے۔ لڑکوں کی رغبت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہماری بات اپنا کام کر گئی، اور اگر تغیر نہیں دیکھتا اور فائدہ نہیں دیکھتا تو اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ جب افف کی یہ صفت تجھ میں ظاہر ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی مذمت جھوٹ ہے، غلط بینی ہے۔ اس نے تجھے جیسا کہ تو ہے نہیں دیکھا، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ مذموم وہ ہے، تو نہیں۔ اور کوئی دلیل دشمن کو اس سے زیادہ شرمندہ نہیں کرتی کہ اس کا کوئی جھوٹ ظاہر ہو جائے، پس تو اس کا شکریہ ادا کر کے یا تعریف کی صورت میں اسے زہر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ تیرے نقصان کا اظہار کرتا ہے۔ تو نے اپنا کمال ظاہر کر دیا کیونکہ تو خدا کا محبوب ہے کہ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ خدا کا محبوب ناقص نہیں ہوتا۔ اس کی اتنی تعریف کر کہ اس کے دوستوں کو یہ گمان ہو جائے کہ شاید اسے ہم سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ تجھ سے اس کا اتنا اتفاق ہے۔ ترجمہ شعر۔ ان کی مونچھیں نرمی سے اکھاڑ ڈال، اگرچہ وہ دولت مند ہیں، حکمت سے ان کی گردن توڑ دے، اگرچہ وہ کتنی ہی زبردست پہلوان کیوں نہ ہو۔ اس کی خدا ہمیں توفیق دے۔ صحت اور مال دو حجاب ہیں۔ بندے اور خدا کے درمیان یہی دو حجاب ہیں، اور باقی حجاب انہی دو سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ تندرستی اور مال ہیں۔ وہ شخص جو تندرست ہے کہتا ہے خدا کہاں ہے؟ میں اسے نہیں جانتا اور نہ اسے دیکھتا ہوں۔ اسی بندے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یا اللہ پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور خدا کا ہمراز اور ہم سخن بن جاتا ہے۔ پس تو نے دیکھ لیا کہ صحت اس کا ایک حجاب تھی، اور خدا اس کے درد کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اور آدمی کے پاس جتنا مال اور ساز و سامان ہو وہ اتنی ہی اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے، اور رات دن ان میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن جب بے نوائی رونما ہو جاتی ہے تو اسی آدمی کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ترجمہ شعر۔ مجھے مستی اور تہی دستی دی گئی، میں اس مستی اور تہی دستی کا غلام ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال عمر، ملک، بادشاہی اور کامیابی دی۔ یہ سب حجاب تھے۔ انہوں نے اسے خدا کی حضوری سے دور رکھا، ایک دن بھی اسے نامرادی نہ دکھائی اور درد سر تک نہ ہونے دیا۔
تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسے خدا یاد آ جائے۔ کہا تو اپنے مقصد میں مصروف رہ اور ہمیں یاد نہ کر، تیری راتیں اچھی رہیں۔ ترجمہ شعر۔ تیرے ملک سے حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام بلاؤں سے سیر نہ ہوئے۔ جتنی بڑی حقیقت اتنا بڑا حجاب۔ فرمایا کہتے ہیں کہ آدمی کے نفس میں ایک شر ہے جو حیوانات اور درندوں میں نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آدمی ان سے بدتر ہے، یہ اس لحاظ سے ہے کہ خوئے بد، سر نفس اور نحوستیں جو آدمی میں ہیں اس گوہر مخفی کے مطابق ہیں جو اس میں ہے، کیونکہ یہ اخلاق بد، نحوستیں اور شر اس گوہر کا حجاب بن گئے ہیں۔ یہ گوہر جتنا زیادہ نفیس، زیادہ بڑا اور زیادہ قدر و قیمت کا ہو، اتنا ہی اس کا حجاب بڑا ہوتا ہے۔ پس نحوست، شر اور اخلاق بد اس گوہر کے حجاب کا موجب بن گئے ہیں، اور اس حجاب کو دور کر سکنا ممکن نہیں ہوتا بغیر بہت مجاہدات کے۔ اور مجاہدات کی قسمیں ہیں۔ ان مجاہدات میں سب سے بڑا مجاہدہ ان دوستوں میں گل مل جانا ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے منہ موڑ چکے ہیں۔ اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں کہ انسان صرف صالح دوستوں میں بیٹھے، کیونکہ صالح دوستوں کا دیکھنا اس نفس کا گداز ہونا اور کرنا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ سانپ جب 40 سال تک انسان کی شکل نہیں دیکھتا تو اژدہا بن جاتا ہے، یعنی اس نے کسی کو نہیں دیکھا جو اس کے شر اور نحوست کے گداز کا سبب ہو سکے۔ جس جگہ پر بہت بڑا تالا لگا ہو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں کوئی بڑی ہی نفیس اور قیمتی چیز ہے۔ اس طرح یہ کہ جہاں حجاب بڑا ہو وہاں گوہر بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ جیسے سانپ خزانے پر ہوتا ہے، تو سانپ کی بدصورتی کو نہ دیکھ، خزانے کی نفیس چیزوں کو دیکھ۔ پرندوں کے بازو اور ہمت کے بازو۔ میرے دلدار نے کہا کہ فلاں کس چیز سے زندہ ہے؟ پرندوں اور ان کے بازوؤں اور عقلاء کی ہمتوں کے بازوؤں میں یہ فرق ہے کہ پرندے اپنے بازوؤں سے کسی جہت میں اڑتے ہیں اور عقلاء اپنی ہمتوں کے بازوؤں سے جہاد سے ورے اڑ جاتے ہیں۔ ہر گھوڑے کے لیے ایک طویلہ ہوتا ہے اور ہر چوپائی کے لیے استبل، اور ہر پرندے کے لیے آشیانہ۔ کمال عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ کمال کا اقتضاء اس کی طرف غیر کا میلان ہے، اور میلان ہمیشہ کمال کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ کمال کا میلان نقصان کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کمال سب ہستیوں کا کمال ہے، اس کے لیے نقصان جائز قرار دینا گویا کمال اور دنیا کے مصالحے کو سلب کرنا اور جہان کو بیکار ٹھہرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معدوم تجویز کرنا دنیا کا ابطال ہے۔ تو خاص کر اللہ کی صورت گری کرتا ہے اور اس کی کیفیت اور حدود طلب کرتا ہے، اس سے مزہ جاتا رہتا ہے۔ پس تو نے اللہ کے فعل اور کیفیت کا تصور کیا اور اللہ کا تصور کیا، تو نہیں جانتا کہ تجھے مزہ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ کی وہ صورت اور وہ خیال نہیں ہے، یعنی تو طالب اور عاشق بن، تخیل، تصور، حدود اور کیفیت کو ترک کر اور خدا کی طرف منہ پھیر تاکہ تجھے کمال حاصل ہو۔ ظاہری اور باطنی تطہیر۔ آدمی ایک بہت بڑے پیالے کی طرح ہے یا ایک برتن کی طرح۔ اس کو باہر سے غسل دینا لازم اور اندر سے غسل دینا لازم تر ہے۔ اس کے ظاہر کا غسل فرض اور باطن کا غسل فرض تر ہے، کیونکہ اللہ شراب پاک برتن کے سوا کہیں نہیں ڈالتے۔ پس اس نے برتن کی تطہیر کا حکم دیا، کیونکہ محل شراب اس کا باطن ہے نہ کہ ظاہر۔ ہر وہ شخص جس کا نفس تو مر گیا اور جو اخلاق ذمیمہ سے پاک ہو گیا، اللہ سے جا ملا، باخدا ہرگز نہیں، وہ اللہ کے راستہ سے واصل ہو گیا۔ جب اسے یہ کہہ کر پہچانتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اللہ سے جا ملا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستہ سے واصل ہو گیا۔
اس کے سوا اگر ہے تو وہ اللہ کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کا اندازہ کرتا ہے خطرات میں اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام سن کر خود اپنے ہاتھوں میں نہ پڑ، جبکہ اس نے یہ جائز قرار نہیں دیا کہ تو اپنے مرشد کے علاوہ کسی کا کلام سنے۔ تو وسوسائے باطلہ میں پڑنا انسان کو زیادہ رسوا اور باطل کر دیتا ہے۔ معرفت جواں مردمی کے مطابق ہے، جو زیادہ جواں مرد ہے زیادہ عارف ہے۔ بات اس کے لیے جان ہے، اگرچہ وہ بات سچی کہتا ہے۔ جب کسی جان میں کجی ہو تو وہ کجی سے پیش آتا ہے، اور اگر بات کج مج ہو مگر جان راست ہو تو وہ راستی سے پیش آتا ہے، اور اگر کوئی بے قول ہو تو وہ بھی اس سے بے قول ہو جاتا ہے۔ ایک خاص مصلحت۔ پوچھا کہ اعمال کا فائدہ یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ تمہارے سب اعمال کا عوض ہے، لیکن مصلحت کی وجہ سے یہاں ظاہر نہیں کرتے۔ جیسے باپ بیٹی کے لیے جہیز بناتا ہے اور نگاہ رکھتا ہے، اور شادی تک گھر میں اسے معمولی کپڑے پہناتا ہے، اور شادی کا دن حشر کا دن ہے۔ دوسرے بیٹا کمائی کرتا ہے اور کمائی لا کر باپ کے پاس رکھ دیتا ہے۔ باپ اسے جمع کر لیتا ہے اور بیٹا اس جمع شدہ کمائی کو باپ سے مانگتا ہے۔ باپ کہتا ہے ابھی وقت نہیں، صبر کر، اگر میں تجھے اب دے دوں تو اسے ضائع کر دے گا۔ اسی طرح باپ نے جو کمایا تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، اسے ضائع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ ان میں سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب خداوند تعالیٰ تمہاری بہتری کی خاطر تمہارے اعمال کا فائدہ ظاہر نہیں کرتا، تاکہ تم مغرور نہ ہو جاؤ اور ضائع نہ کر بیٹھو اور کاہل نہ ہو جاؤ اور کام سے نہ رہ جاؤ۔ سورہ فتح کی تعبیر۔ سورہ انا فتحنا کی تفسیر میں تحقیق ہم نے فتح دی تجھ کو فتح مبین۔ مولانا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعمتیں اور وعدے گنائے ہیں۔ اول یہ کہ جو دروازہ تو کھولنے کو کہتا ہے وہ ہم نے کھول دیا، کیونکہ ہمارے سامنے تیری دعا مستجاب ہے، اور دوسرے تیرے واسطے بخشا جو پہلے ہوا، مغفرت کسی کے گناہ بخشنا ہے، کیونکہ یہ دوستی کی نشانی ہے کہ جس کو تو دوست رکھتا ہے اس کا گناہ تجھے گناہ دکھائی نہیں دیتا اور اس کا عیب تجھے عیب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ہے مغفرت کا راز۔ تیسرے، اور وہ تمام کرے اپنی نعمت کو۔ اتمام نعمت اس کی خصوصیت کا بیان ہے، اس لیے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بعض کو پوری نعمتیں نہیں ملی، پس ان کا نشان خاص الخاص ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے زیادہ راہ یافتہ ہوتے ہیں، زیادہ حقیقت رسیدہ ہوتے ہیں اور حق پر زیادہ قائم ہوتے ہیں۔ اور چوتھے، اور اللہ مدد کرے، تیری مدد غالب۔ سلطنت ولایت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ ولایت کہاں ہے؟ یہ نظر کی قوت ہے کہ سب چیزوں کو دیکھتی ہے کہ من جانب اللہ ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ پر قدم رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر پاؤں دھرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح کہ انہوں نے طوفان کو حکم دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح کہ انہوں نے لوہے کو خمیر بنا دیا اور پہاڑ کو مغنی بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ انہوں نے حیوانی ارواح پر حکومت کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کہ آپ نے آسمانوں کے طبقات کے پردے پھاڑ ڈالے اور ان میں سے گزر گئے۔ ان مثالوں کا کوئی شمار نہیں۔ جب انہوں نے سب کو مامور من اللہ اور بندہ حق سمجھا اور ہر بات خدا کی طرف دیکھی تو سب ان کے مسخر ہو گئے، اور یہ خدا کے مسخر۔ خدا تیرے لیے بخش دے جو کچھ پہلے ہوا تیرے گناہوں سے اور جو کچھ بعد میں ہوا۔ ابن عطا کہتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دوران میں سدرۃ المنتہا کے درخت تک پہنچے جو عرش پر ہے، اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک آشیانہ ہے، اور وہاں سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ تھے انہیں وہاں چھوڑ دیا، اور جبرائیل علیہ السلام خود واپس لوٹ پڑے۔ کہا، اے میرے بھائی جبرائیل،
तूने खुदावन ताला की इस बाहैबत जगह पर मुझे तन्हा छोड़ दिया। निदा आई कि क्या इन 2-3 दिनों में इससे तुझे मोहब्बत हो गई। इस गुनाह से मुराद कि वो गुनाह है, यानी हमने तुझसे वो पाक मोहब्बत की और तुझे गैर से मुस्तगना कर दिया। इब्ने अता कहता है, अंबिया और औलिया को गुनाह में मुब्तिला कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने हुजूरी में गिरियाजारी की, जब जाकर उनके गुनाह बख्शे गए। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायत इज़्दी के पर्दे में इस हालत से मस्तूर है कि आप किए हुए गुनाहों के लिए खुशामद करें, बल्कि पहले और बाद के गुनाहों को भी मुआफ कर दिया। नाम नहीं लिया कि वो गुनाह किया है। इससे गर्ज मोहब्बत का मर्तबा है कि उसकी मोहब्बत का मर्तबा दूसरों की मोहब्बत के मर्तबा से बाला था। इब्ने अता ही कहता है, खुदावन ताला ने फरमाया, मैंने तेरा गुनाह बख्शा जो तूने पहले किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश को, और जो तूने बाद में किया, यानी उम्मत के गुनाहों को, क्योंकि वो तुझसे उम्मीद लगाए हैं कि उनकी राहबरी का मकसूद ये है, क्योंकि तेरे जरिया के बगैर अव्वलीन और आखिरीन की पहुंच नहीं। कहते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार होशियारी में मस्ती की हालत से था, और बाज कहते हैं बल्कि मस्ती में उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया होशियारी की हालत से। बाज कहते हैं कि आप दोनों हालतों में इस्तिग़फ़ार करने वाले थे, इसलिए कि आपकी नजर खुदा पर थी। शुक्र और सहव बंदों से निस्बत है, क्योंकि वो काबिल तलवीन है। हजरत की निस्बत ना शुक्र है ना सहव। बस जब आप नाज़रे हक थे तो हर दो से इस्तिग़फ़ार करने वाले थे, इसलिए कि मस्ती और होशियारी दो रंग हैं, चूंकि वो एक बेरंग हस्ती में महव थे। दोनों से इस्तिग़फ़ार करने वाले हुए। ये आपके कब्ज़ाए कुदरत में था कि इस लौह कलम की आप शरह कर सकते। शायद वो लौह खुदा की सिफ्त है। इस सिफ्त का नाम लौह है। वो दर हकीकत एक बे इंतहा सिफ्त है। तर्जुमाए शेर, यार की पेशानी लौहे महफूज है, इसमें दोनों जहानों का राज जाहिर है। तर्जुमाए शेर, घूमने वाले गुंबद के नीचे खल्क की आंखें दर्द करती हैं और देखने के काबिल चीजें बहुत हैं। शायद अल्लाह की इनायत आ शामिल हो और अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर दे। हमने कितनी चीजें देखी जो अगर तफूलियत के जमाना में हमसे कही जाती तो हम ना समझ सकते। तर्जुमाए शेर, जो वक्त गुजर गया उसमें अल्लाह ने अच्छा किया, इसी तरह जो वक्त बाकी है इसमें वो अच्छा करेगा। ये इतनी चीजें हैं कि जिनके जाहिर पाक निशान मुशाहिदा में आते हैं। शुक्रिया की मुस्तहक है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि शुक्रिया ज्यादती का सबब है। अगर खुदा चाहे तो वो तुझ पर अपनी नेमतें तमाम कर देता है। तमाम नेमत मोहब्बत की मलकियत है। अव्वलीन नेमत तालब हक की तौफीक है। तू मुहिब हो तो महबूब बन जाता है, ताबे हो तो मतबू बन जाता है, मोहताज हो तो मेराज मिल जाती है, स्याह और सफेद से तुझे मुखलसी हो जाती है, तू स्याह और सफेद का बादशाह बन जाता है, जाकिर हो तो मज़कूर बन जाता है, मिंबरों पर, महराबों पर और सिक्कों पर तेरा नाम हो जाता है। खुदावन ताला का कौल है कि वो तुझे सीधा रास्ता दिखाता है, यानी वो रास्ता खुदा तक पहुंचा देता है। अल्लाह तेरी मदद करे। मददे गालिब, शयातीन, जिन और वसावस पर तू मुज़फ़्फ़र व मंसूर होता है, और इंसान शैतानों पर भी जो काफिर और मुनाफिक हैं। और मुज़फ़्फ़र व मंसूर भी ऐसा होता है कि इस दौलत के ज़वाल का खौफ तक नहीं रहता। उतारी तस्कीन, और तस्कीन वो होती है कि उससे नुसरत जाहिर हो। तस्कीन ये होती है कि दुनिया के असबाब में से जो कुछ ना हो, खुदा के करम पर इंतहाई एतमाद से यूं समझे कि वो सब कुछ उसके पास है। कहते हैं तस्कीन वो होती है जो जिस तरह चीजों के जाहिर में फर्क किया जाता है, चीजों के बातिन में फर्क करती है, ताकि बढ़ जाए ईमान में, यानी उनके दिल में ईमान का नूर रोज बरोज ज्यादा होता जाता है, नए चांद की तरह। और अल्लाह के वास्ते है लश्कर आसमानों के
اور زمینوں کے। آسمانوں کے لشکر فرشتے ہیں اور اس زمین کے مختلف غالب ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیاطین بھی اس کے لشکر میں ہے، چاہتا ہے تو اسے غالب کرتا ہے، چاہتا ہے تو اسے غالب کرتا ہے۔ ہم نے بھیجا تجھے گواہ بنا کر، قول سے، فعل سے، حال سے، اس کی توحید پر گواہ ہے، اس کے فعل پر گواہ ہے، اس کے حال پر گواہ ہے، ومبشرن، اور بشارت دینے والا یعنی گناہ کی بخشش سے، ونذیرن، اور ڈرانے والا بدعت اور گمراہی سے۔ وہ خدا کے دستور کے مطابق بشارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، اپنی خواہش سے نہیں، تاکہ تم ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، تاکہ تم راست گو کو راست گو سمجھو اور اس کو طاقت دو۔ وہ جنہیں میں بزرگ اور محترم سمجھتا ہوں، تم بھی ان کی عزت کرو، دل سے بھی، خدمت سے بھی اور زبان سے بھی۔ خلق سے ان کے صفت کرنا اس کی بندگی ہے۔ تحقیق وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں، وہ جو تیرے ساتھ پیمان استوار کرتے ہیں، ان کے متعلق کہتا ہے، یعنی تجھ میں بشریت آرائتن ہے اور واسطہ آرائت کو بے واسطہ دیکھنا چاہیے۔ ید اللہ فوقہم ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، یعنی اس بیت میں خدا کا احسان ان پر ہے، نہ کہ ان کا احسان خدا پر۔ بعض کہتے ہیں یعنی ان کی بیت اور ان کی قوت خدا کی قوت کے ماتحت ہے۔ اگر ان کے کام میں ان کو نہ کھینچ لاتا تو وہ بھی اس کام میں نہ پڑتے، اور اگر نہ ہوتے مرد مومن۔ سہیل عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، مومن راستی میں وہ شخص ہے جو اپنے نفس اور اپنے دل سے غافل نہیں ہے اور اپنے احوال کی جستجو کرتا رہتا ہے کہ فلاں وقت میں نے کیا کیا اور کیا کہا اور میں کیسے ہوا۔ جب وہ تغیر دیکھتا ہے اس سے آغاز کرتا ہے، جیسا کہ چاند اور سورج کو گہن لگنے سے زمین پر مصیبت آتی ہے، زلزلہ سے بادل اور بارش سے ٹڈی کے شور سے، اور اس کے علاوہ کئی اور باتوں سے۔ اہل زمین کو چاہیے کہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، گریہ زاری کریں تاکہ خیر گزرے اور مصیبت لوٹ جائے اور عدم کو چلی جائے۔ مومن بھی جب نور یقین کو کم دیکھتا ہے اور آنکھ سے پانی کو خشک دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ اس کے اوقات مردہ ہیں، گریہ زاری شروع کر دیتا ہے تاکہ دریائے رحمت جوش میں آ جائے۔ ترجمہ شعر: جب تک حلوہ فروش کا لڑکا نہ روئے، رحمت کا سمندر جوش میں نہیں آتا۔ ترجمہ شعر: اے بھائی، طفل تیری آنکھ کا طفل ہے، اپنی کامیابی کو پہلے گریہ و زاری پر موقوف سمجھ۔ دنیا کی مصیبتیں فراق کی نشانی اور خدا سے محجوب ہو جانا ہے، اور یہ تغیرات اور مصیبتیں دل میں خدا کے فراق کا نشان ہے۔ پس وہ نقصان میں زیادتی دیکھتا ہے اور زیادتی میں نقصان۔ جس طرح دوسرے لوگ دنیا کے نقصان سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا کے زیادہ ہونے سے ڈرتا ہے۔ ترجمہ شعر: عاقل کے دل میں ہزاروں غم ہوتے ہیں، اگر باغ سے ایک بھی دن کا کم ہو جائے، اس لیے کہ زیادہ کم کو مار ڈالتا ہے، یعنی مطابقت کرتے ہیں نفس کی۔ مومنوں کو دکھ دے کر اور ان کے ایمان سے حسد کر کے انہیں رنجیدہ کرتے ہیں اور اپنے عیش اور نفس کی خواہش یاد دلاتے ہیں، اور آخر جانتے ہیں کہ مومنوں کو عیش کو نہ تو منغص کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، اور مومن چاہتے ہیں کہ عیش فانی کو عیش باقی سے پیوست کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا ایک دوسرے سے پیوند لگا دیں۔ وہ عیش نہیں ہوتا جس میں دل گرفتگی ہو، ایک لمحہ تو خوش ہے اور دوسرے لمحہ طبیعت پر بوجھ ہے۔ ترجمہ شعر: اے عیش سے بے خبر، آ تاکہ تو دیکھے ایسا عیش جو ازل سے ہے اور ابد سے پیوست ہو چکا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے 40 من گندم لے جاتا ہے اور اس کے لیے بو دیتا ہے، اور وہ چیختا ہے کہ یہ کیا ظلم ہے، حالانکہ اس نے محبت سے گندم بو دی تاکہ بیج کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ایک اور نظیر ہے۔ ایک لوہے کی انگوٹھی پر بادشاہ کا نام نقش تھا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی سے کہا، کیا تجھ میں
ये नक्श है? उसने कहा, नहीं। लोहे की अंगूठी ने कहा, फिर मैं तुझसे बेहतर हूं। उसने कहा, तेरा क्या नाम है? लोहे की अंगूठी बोली, आहन। सोने की अंगूठी ने पूछा, क्या इस नक्श ने तेरी आहनियत को दूर कर दिया? उसने कहा, नहीं। सोने की अंगूठी ने फिर पूछा, क्या मेरी इस बेनक्शी ने मुझे सोना होने से गिरा दिया है? उसने कहा, नहीं। सोने की अंगूठी बोली, बैठ जा और सोच कि नकद किसके पास है और मुस्तार किसके पास। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।